کام کے ہیں، کام کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں، اور یہ سامنے سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2 اور یہ 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں. یہ میں نے دکھایا واضح طور پر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے. ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے 4 فریگمنٹ یہ ٹکڑے جو ہیں اس نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور باقی طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر اسٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے، پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے. تو یہ جو 4 فریگمنٹ ہیں تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں، اسکینز بھی، اور ان کی جو نوعیت ہے اور ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے مل رہی ہے. بہت شکریہ. جی شکریہ. کون سا کیمرہ جس پہ میں نے بات کی؟ اس میں. جی اچھا جی، اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان امبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے، اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائی بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے، میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائی بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا، وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دے، جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا، جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو، وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے.
مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے, اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر, ایک بیرونی کانسپریسی اندر. اور یا نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں, مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, راستہ نہیں روکا, یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ, اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میرے عوام سے کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا, تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی, اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی میں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ چار دیواری, لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں, ان کے اوپر شیلنگ, فیملیز نکلی ہوئی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے. اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئے, پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں, ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مارے. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو, کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے, جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس سے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی, اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز, انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی, کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران, ہم چاہ رہے فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے ہیں. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس
उसके बाद क्या होता है कि फैसल, मेजर जनरल फैसल, वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं, और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहा है उनके लिए सख्तियां, जो जर्नलिस्ट तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहा है उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान को। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारे करप्शन केसेस है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोस हैं, आपकी गंदी वीडियोस हैं, वो हम तो ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है, बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है। लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को। धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी, पता चला वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है, जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दी, क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल, ये हुदैबा पेपर मिल समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्र करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर में एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो कि फिर एवंस फील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खाता जाता है, फिर कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी है, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल। अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहा है जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा लेता, वो जो हसन शरीफ बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तोशा खाना केस।
اب کل 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا, 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی, اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں, کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر, نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا, ہر جانا کروں گا اس کے اوپر کہ اس کے میرے پر غلط الزام لگایا. اور پھر ایف آئی اے کیس تھا اور 8 ارب کا اس میں نیب میں, تو جو 16 ارب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شوگر مل کے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بانٹا. انہوں نے 5 ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیک سے, 2 آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں 5 گواہ مرے. اور جو چھٹا ڈاکٹر رضوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی, جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا, وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوسڈ ہارٹ اٹیک کا, پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو. تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ ہی لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ آ کر ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر کیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ, اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی, اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد عوام سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 24 ستمبر کو میں نے بتا دیا تھا کہ مجھے کس طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی منصوبہ بندی کا پتہ تھا, اس لیے میں نے ایک اور پلان بنایا ہوا تھا. ہم نے لانگ مارچ کا اعلان جو میرے کنر نے کٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا, تو یہ تو جدھر سے اس سے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا, کیونکہ سامنے سے مارنا تھا, وہ سائڈ سے مارا تھا. تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی, اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گئے اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی, اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی, کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں, اور یہ پلان اب قریب پہلے کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی, جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں, انہوں نے مارنا تھا, اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. 2 ہیرو نہ نکل آتے, ایک تو شہید معظم, میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں, 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا, وہ میری, اور دوسرا ابتسام, جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس سے تو اور اس سے بس مار دیتا, تو اور تباہی کر دیتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا. اب ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے, سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی بار یہ قانون سے اوپر ہے. بس ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں, ظلم کر رہی ہیں, انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا, لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں, مار دھار کر کے, ڈرا دھمکا کے, اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ایک
मेजर जनरल ने जो मेरे ख्याल में गद्दारी में पकड़ा गया, अमेरिका के लिए गद्दारी करा, आपने इसको सजा दी, फौज का मकान ऊपर गया, गलत काम कर रहा था। जनरल मेजर तफ्तीश होने देंगे आप? और क्या इस जब जनरल इंटीरियर मिनिस्टर सनाउल्लाह के ऊपर इल्जाम है और तीसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है, कैसे तफ्तीश होगी? जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते तफ्तीश होगी कैसे? और इधर मैं जनरल बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।